اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 89۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ دوسری مرتبہ اس پارے میں آیت آ رہی ہے، اور اس پارے کے لاسٹ میں بھی اس طرح کی آیت آئے گی۔ یہ آیت 89 ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اگرچہ قرآن کا معجزہ اتنا کھلا ہوا ہے، اتنا واضح ہے کہ اس کے بعد کسی سوال اور کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، مگر ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، قرآن کی نعمت کی قدر نہیں پہچانتے، اسی لیے گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 90 کی طرف۔ یہ 89 تھی۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ آیت 90 ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین میں ایک چشمہ۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین میں ایک چشمہ۔ مشرکین مکہ کی طرف سے اس طرح کے مطالبات بار بار کیے جاتے تھے کہ جب تک آپ ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے، ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے۔ تو کفار اور مشرکین کی طرف سے بار بار یہ مطالبات، بار بار یہ سوالات کیے جاتے تھے کہ جب تک آپ ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے، ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے۔ آیت 91 بھی اسی سے متعلق ہے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یہ آیت 91 ہے۔ یا آپ کے لیے بن جائے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ، پھر آپ جاری کر دیں اس کے اندر نہریں، حتی تفجر لنا فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پوری آیت ہے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے لیے بن جائے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ، پھر آپ جاری کر دیں اس کے اندر نہریں۔ اگلی آیت 92 ہے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، کسفن، یہ سارے مطالبات ہیں، یکی بعد دیگرے قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن، یا آپ گرا دیں آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرا دیں آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ قیامت کے حوالے سے جو خبریں سنا سنا کر جو ڈراتے رہتے ہیں ہمیں کہ اس وقت آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو آپ آسمان کا کوئی ٹکڑا ابھی ہم پر گرا کر دکھلائیں۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اور اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا،
آگے قرآن بتلاتا ہے او تأتی باللہ والملائکتی قبیلا، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے. او تأتی باللہ والملائکتی قبیلا، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے. اگلی آیت 93 بھی ایسے ہی مطالبات پر مبنی ہے. او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آپ کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، اور ہم آپ کے آسمان میں چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ایک کتاب جسے ہم خود پڑھیں. یہ مطالبات ہیں. ولن نؤمن، پہلے تو یہ کہا کیا یا آپ کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور پھر آگے ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، اور ہم آپ کے آسمان میں چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ایک کتاب جسے ہم خود پڑھیں. کتابا نقرأ، ایک کتاب جسے ہم خود پڑھیں. ان آیات میں یہ آیات مطالبات سے متعلق ہیں جو کفار اور مشرکین کی طرف سے یکے بعد دیگرے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے تھے، اور قرآن نے ان جیسے مطالبات کو جگہ جگہ بیان کیا ہے. ان آیات میں اور ان جیسی آیات میں غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جو سوالات اور مطالبات ان لوگوں کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان لانے کی شرط کہہ کر کیے گئے ہیں، یہ سب مطالبات ایسے ہیں کہ ہر انسان ان کو سن کر صرف ایک قسم کا مذاق اور ایمان نہ لانے کا ایک بیہودہ بہانے کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکتے. یہ جو سوالات اور مطالبات ان لوگوں کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان لانے کی شرط کہہ کر کیے گئے تھے، یہ سب مطالبات ایسے ہیں کہ ہر انسان ان کو سن کر ایک قسم کا مذاق اور ایمان نہ لانے کا بیہودہ بہانے کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکتا. ایسے سوالات اور مطالبات کے جواب میں انسان فطرتاً غصے میں آ جاتا ہے اور انسان بھڑک اٹھتا ہے. جب ایسے مطالبات اور سوالات کیے جاتے ہیں تو عام طور پر انسان کو فطرتاً غصہ آ جاتا ہے اور انسان جواب بھی اسی انداز سے انسان دیتا ہے. مگر قربان جائیے ان آیات کے ان کے بیہودہ سوالات کا جو جواب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا وہ غور کرنے کے قابل ہے اور امت کے لیے ہمیشہ یاد رکھنے اور عمل میں لانے کی چیز ہے. یعنی ان سب کے جواب میں نہ تو ان کی بے وقوفی کا اظہار کیا گیا اور نہ ہی ان کی شرارت کا اظہار کیا گیا اور نہ ہی ان پر سخت جملہ کسا گیا، بلکہ نہایت سادہ الفاظ میں حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ جو شخص خدا کا رسول بن کر آئے اسے سارے خدائی اختیارات کا مالک سمجھتے ہو اور اس کا ہر چیز پر قادر ہونا چاہیے یہ سمجھتے ہو. آپ کا یہ خیال باطل اور غلط ہے. رسول کا کام صرف خدا کا پیغام پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے معجزات بھی بھیجتے ہیں، مگر سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار ہی سے ہوتا ہے. رسول کو خدائی اختیارات نہیں ملتے، وہ ایک انسان ہی ہوتا ہے اور انسانی قدرت اور طاقت سے وہ باہر ہرگز نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی امداد اور مدد کے لیے اپنی قدرت سے کوئی معجزہ ظاہر فرما دے تو اور بات ہے. اسی کی طرف
بہت ہی سادہ الفاظ میں قرآن نے اشارہ کیا ہے اگلے فقرے کے اندر۔ وہ اگلا فقرہ کیا ہے؟ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر، رسول۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر، رسول۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح سے پیدا ہوا ہوں جس طرح سے تم لوگ پیدا ہوئے ہو، میں بھی تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں اور دنیا کے کام کاج بھی کرتا ہوں، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہوں، اور میں نے ہر سطح پر کاروبار اور تجارت بھی کیا ہے۔ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، اور میری سیرت اور میرے کردار روز روشن کی طرح تمہارے سامنے ہے۔ مجھ میں اور تم میں بنیادی فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ میرے پاس صرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اس وحی کو میں تم تک پہنچانے پر مامور ہوں، یعنی مجھے منتخب کیا گیا ہے اس بات پر کہ اس وحی کو، اس اللہ کے پیغام کو تم لوگوں تک پہنچا دوں۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سیرت اور کردار، رسالت، نبوت کے اعتبار سے عام انسانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مناسبت نہیں، بھئی نبی تو نبی ہی ہوتا ہے۔ تو جہاں تک سیرت، کردار، رسالت اور نبوت کے اعتبار سے عام انسانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مناسبت نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ انسانوں سے بہت بلند اور اونچا ہے، مگر عام بشری تقاضوں کے حوالے سے انہیں یعنی کفار اور مشرکین کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ میں بھی ایک انسان ہی تو ہوں۔ سیرت، کردار، رسالت، نبوت یہ وہ عہدے ہیں کہ عام انسانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے کوئی مناسبت نہیں۔ نبی کا مقام اور مرتبہ انسانوں سے بہت بلند اور اونچا ہے، مگر عام بشری تقاضوں کے حوالے سے انہیں یہ جواب دیا گیا ہے کہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، ایک عمر کا، اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے سامنے گزار چکا ہوں، میرا کردار اور میرے اخلاق تمہارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہاں آیت 93 پر اس پارے کا 10واں رکوع مکمل ہو گیا۔ اگلی آیت 94 سے 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیت 94 بھی اسی مضمون سے متعلق ہے، صاف الفاظ میں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 94 کی طرف۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا اللہ نے بھیجا ہے ایک بشر کو رسول بنا کر۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے ایک رسول، ایک بشر کو رسول بنا کر، یعنی ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اس کام کے لیے ان کی طرف کوئی فرشتہ بھیجا جاتا تو ہم مان بھی لیتے، اب ہم اپنی ہی طرح کے ایک انسان کو آخر اللہ کا رسول کیوں کر مان لیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے، یہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کوئی رسول، کوئی فرشتہ آتا، مقرب فرشتہ آتا تو ہم مان لیتے، اب یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کا رسول مان لیں۔
ان کے اس اعتراض کے جواب میں اگلی آیت 95 میں جو اللہ کی طرف سے دلیل دی جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہے اور قابل غور ہے، غور سے سننے کے قابل ہے۔ ان کا تو یہ اعتراض تھا کہ بھئی ہمارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی مقرر فرشتہ آتا، یہ تو ہمارے سامنے رہتے ہیں، ہماری طرح سے چلتے پھرتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تجارت کاروبار کرتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کا رسول مان لیں؟ تو ان کے اس اعتراض کا جو جواب ہے آیت 95 میں، اگلی آیت 95 میں، اور یہ اللہ کی طرف سے جو دلیل دی جا رہی ہے یہ بڑی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ چلتے ہیں 95 کی طرف۔ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور وہ اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور وہ اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ رسول کا کام ہے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا، اس پیغام کی ایک بات کو ایک ایک شق کو سمجھانا اور پھر اللہ کے لیے نمونہ بن کر اللہ کے احکام کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے بطور نمونے کے پیش کرنا۔ یعنی رسول کا کام تو یہی ہے کہ اللہ کا پیغام کو انسانوں تک پہنچانا، اس پیغام کی ایک ایک بات کو سمجھانا اور پھر اللہ کے احکام کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کے سامنے، اپنی زندگی لوگوں کے سامنے بطور نمونے کے پیش کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کے لیے نمونہ تو ایک انسان ہی ہو سکتا ہے۔ یہ دلیل اسی لیے تو اہم ہے کہ بھئی ایک انسانوں کے لیے نمونہ تو ایک انسان ہی ہو سکتا ہے، فرشتہ تو انسانوں کے لیے نمونہ بن نہیں سکتا۔ چنانچہ اگر ان کے پاس یعنی تمام لوگوں کے پاس ایک فرشتہ رسول بن کر آ جاتا تو یہ لوگ پھر کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، نہ تو اس کی کوئی خواہش ہے، نہ ضرورت، نہ رشتہ، نہ ناتا، نہ جذبات ہیں، نہ احساسات، ہماری اس سے کیا مناسبت؟ ہماری تو گھر گرہستی ہے، اہل و عیال ہیں، مجبوریاں ہیں، ضرورتیں ہیں، طرح طرح سے زندگی کے جنجال میں ہیں ہم اس کی سیرت اور کردار کی آخر کیسے پیروی کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً یہ دلیل اسی لیے بڑی اہم ہے کہ انسانوں کے لیے انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے۔ یقیناً اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور ان کی طرف رسول بھیجنا ہوتا تو ضرور کسی فرشتے ہی کو اس کام پر مامور کیا جاتا، مگر اب کیونکہ معاملہ انسانوں کا ہے لہٰذا ان پر یعنی انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے لازماً انسان ہی کو رسول کے طور پر بھیجا جانا چاہیے تھا، سو ایسا ہی ہوا اور ہم نے رسول بنا کر ہی بھیجا اور ہم نے ایک بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر ایک غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ اس قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں اور یہ بات صرف اسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر زمانے کے ناواقف لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کو نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے اور یہ بات صرف اسی زمانے کے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں تھی بلکہ ہر زمانے کے ناواقف لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ بشر
کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، ہماری طرح گوشت پوشت سے بنا ہوا ہے، ایک دم فیصلہ کر دیا یہ پیغمبر نہیں کیونکہ بشر ہے۔ اور جب رسول دنیا سے گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے عقیدت مندوں میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے جو کہنے لگے کہ وہ بشر نہیں تھے کیونکہ پیغمبر تھے۔ آ گئی نہ آ گئی وہ یہی بات آ گئی۔ چنانچہ کسی نے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنایا اور کسی نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ خدا ان میں حلول کر گیا ہے۔ بہرحال بشریت اور پیغمبری کا ایک ساتھ جمع ہونا جاہلوں کے لیے، ناواقف لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک نہ سلجھنے والی پہیلی بنا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ تو جس طرح سے پرانے زمانے کے اندر یہ بات تھی، ایسے ہی ہر زمانے میں ناواقف لوگوں کے درمیان یہ ایک نہ سلجھنے والی پہیلی بنا ہوا ہے، جبکہ قرآن مجید نے اس مسئلے کو بالکل واضح دو ٹوک انداز میں بیان کر دیا ہے۔ تفسیر عثمانی میں بھی دو ٹوک الفاظ میں یہی ہے کہ اگر یہ زمین آدمیوں کی بجائے فرشتوں کی بستی ہوتی، یعنی اس پوری دنیا کے اندر فرشتے آباد ہوتے تو بے شک موضوع یہی تھا، بہتر یہی تھا کہ ہم فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ لیکن اس کے برعکس آدمیوں کی طرف اگر فرشتہ اس کی اپنی صورت میں بھیجا جاتا، اب دیکھیے آدمیوں کی طرف اگر ان کے مطالبے کے طور پر آدمیوں کی طرف اگر فرشتہ اس کی اپنی صورت میں بھیجا جاتا تو آنکھیں اور دل برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کسی فرشتے کو آدمی کی صورت میں بھیجا جاتا تب تمام انسانوں کے درمیان یہ شک ہو جاتا کہ بھئی یہ فرشتہ ہے یا آدمی ہے۔ تو قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ یہ رسول تمہاری ہی طرح ایک بشر ہیں، اور ہم نے بشر ہی کو تمہارے درمیان اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا تمہارے یہ مطالبات بھیجا ہیں۔ یہ آیت یہاں تک وضاحت ہو چکی، آیت 95 تک۔ اللہ تعالیٰ اس سے آگے ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔